بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، میں پیر طلحہ احمد قادری افضلی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیک آباد دورہ تفسیر القرآن کی ایک اہم ترین نشست کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اسی انداز کے ساتھ جس انداز کے ساتھ ہمیں پہلے اس کو سیکھ رہے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی محض تلاوت پر ہم نے فوکس نہیں کیا تھا، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ شریف کی چونکہ دورہ تفسیر القرآن جاری تھا، تو آج کی آیات ہماری آیت نمبر 47 اور 48 کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ حال کے جل وعلا ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان، نعمتی اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں تمام جہانوں پر بڑائی عطا کی۔ اب اس سے قبل کہ ہم اس پر گفتگو کریں، یہ بات سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کا معنی جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جیسے عربی کے اندر کہتے ہیں نا عبداللہ، کسی کو کہنا ہو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اسی طرح عبرانی زبان کے اندر اللہ کا بندہ جو لقب مشہور ہے، اللہ کا بندہ، اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ، یعنی عربی کے اندر اس کا اگر ترجمہ کریں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ۔ چونکہ یہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، تو فرمایا کہ آپ کا لقب مبارک تھا، اس لیے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب، یعنی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، ریمائنڈ دیٹ، تمہیں یاد رہنا چاہیے، اس بات کی طرف تمہاری توجہ جانی چاہیے۔ اذکروا، تم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے، تورات، زبور، انجیل کے اندر، اے اولاد یعقوب تم پڑھ چکے ہو، نعمتی اللتی، جو انعام، اس نعمت کو یاد کرو، نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ فرمایا اذکروا نعمتی اللتی، اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ اس کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کر چکے ہیں، اب بھی اس کا تذکرہ پاک دوبارہ سے کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا مطلب نعمتی اللتی، اللہ کی نعمتیں تو بڑی بے شمار ہیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں صالحین کی اولاد میں سے پیدا کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات اقدس میں سے پیدا کیا، ان نفوس قدسیہ کی پشتوں میں سے تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنے۔ تو فرمایا کہ اذکروا نعمتی اللتی، اگر یہ معنی مراد لیا جائے
تو پھر فرمایا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات بندے سے کہہ رہی ہے، اولاد یعقوب سے کہہ رہی ہے، اے اولاد یعقوب میری وہ نعمت یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ کہ میں نے تمہیں انبیاء کی پشت میں سے رکھا اور انبیاء کی اولاد میں سے تمہیں بنایا۔ اب جو بھی تمہارا تذکرہ کرے گا وہ کہے گا جی فلاں نبی کا بیٹا، فلاں اسرائیلی، یعنی فلاں باپ کا بیٹا، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی طرف تمہاری نسبت کی جائے گی، نسبت ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آتے رہے، تمام انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں سے آئے، ان انبیاء کرام میں سے کسی کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑا جائے۔ جو عزیر علیہ السلام کا بیٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے، ہارون علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس طرح سے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ میں نے تمہیں انبیاء کی اولاد میں سے پیدا کیا، میں نے تمہیں نبیوں کی اولاد بنایا۔ اور پھر یا اس کا معنی یہ بھی ہے وَمَا اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي، ہم نے تمہیں نعمت دی، اس نعمت کو یاد کرو، ریمائنڈ دیٹ، اس نعمت کو یاد کرو۔ اب نعمت نبوت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، نبیوں کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑ دیا، اب نبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ محسوس کر دی۔ یعنی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد اور ایک بہت بڑی جماعت آتی رہی، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس خانوادے سے تعلق رکھتے رہے کہ جو جناب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جس کا نسب جڑتا تھا۔ تو فرمایا کہ نبیوں کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا، نعمت اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ اور پھر اللہ تبارک، یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نبوت بھی عطا فرمائی، اور تمہارے نبی کو جس کی اولاد میں سے تم آ رہے ہو، نبوت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، نبوت بھی ہے اور بادشاہت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا نبوت کے ساتھ ساتھ کیا ہنر عطا فرمایا، کیا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت، نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور جس پر یہ بھی قاعدہ ہے نا کہ جس پر احسان زیادہ ہوں اس کو شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے، اس کو رب کا شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے نا۔ دیکھو قرآن کہتا ہے خل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ آپ احسان کریں، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو جس پر احسان کیا گیا آپ اس کو چاہیے، احسان تو نہیں کر سکتا، وہ کون ہے رب کی ذات پہ احسان کرے، لیکن اب وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس احسان کا رب کے حضور شکر تو ادا کر سکتا ہے۔ اب ان پر بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ، اب بنی اسرائیل پر ایک نعمت یہ بھی عطا کی کہ دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات دی۔ جس ظلم اور مظلومیت کی چکی میں یہ پس رہے تھے، فرعون کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت، میں نے کتنے احسان کیے، میں نے تم میں انبیاء کی اولاد کیا، میں نے تم میں سے انبیاء بھیجے، میں نے تم میں سے نبیوں کے ساتھ بادشاہ بھی عطا کیے، میں نے تمہیں فرعون کی جو ظلم تھے ان سے بچایا، میں نے تمہیں پتھر میں سے پانی عطا کیا، میں نے تمہارے لیے چشمے جاری کروا دیے، میں نے تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا، میں نے تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارا سہارا بنا کر بھیجا۔ فرمایا اذکروا نعمتی، اتنے نعمتیں۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اصول میں نے واضح کیا کہ جس پر احسان زیادہ ہوں اس کو شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اب ہم پر اللہ کے احسان زیادہ ہیں تو ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
کیونکہ سب سے بڑا احسان تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور سرداری ایسی عطا فرمائی کہ جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو فرمایا انعمت علیکم، جو احسان میں نے تم پر کیا اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم رب کا شکر بھی زیادہ ادا کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس زمانے میں سارے زمانے پر تمہیں اللہ رب العالمین نے بڑائی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑائی عطا کی ہے اس بنا پر کہ تمہیں اللہ نے بڑائی عطا کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب رب کی نعمت کا ذکر ہو، رب کی نعمت بندے کو میسر آ جائے تو اس کو تذکرہ کرنا چاہیے، اس کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر میں بلا مبالغہ یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، اس ساری کائنات کے اندر حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے، کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ تو اس نیک ہستی کا تذکرہ، مصطفیٰ کریم کا تذکرہ ہمیں کھل کے کرنا چاہیے، جوش و خروش سے کرنا چاہیے۔ سب کچھ مال لگتا ہے مال لگے، جان لگتی ہے جان لگے، وقت لگتا ہے وقت لگے، ہمیں حضور کا تذکرہ کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے وہ محبوب ہمیں دیا کہ جس کے پیچھے بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام صفے باندھ کر کھڑے ہو چکے تھے، جس کے پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کھڑی تھی، جو پیشوا، جو مقتدا، جو امام ہیں۔ تو فرمایا اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، عبادت ہے۔ اور پھر کسی بزرگ کی اولاد ہے تو یہ بڑی سرداری کا باعث بھی ہے، کیونکہ دیکھو نا، سرداری کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم، میں اولاد یعقوب، تم ان کی اولاد ہو جو نبی ہیں، تم ان کی اولاد ہو جو نبیوں کے ساتھ، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، تم ان کی اولاد ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے نہر سے جو ہے وہ دریا میں سے رستہ دے دیا، ان کی اولاد ہو۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے زمانے میں عالمین سے افضل ہیں کہ وہ انبیاء کی اولاد سے تھے، لہذا سید جو ہے وہ افضل ہیں کیوں حضور کی اولاد میں سے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک میں سے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا، ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی، نہ بدلہ ہو سکے گا، نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکے گی، ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی۔ اب یہاں ایک بات ٹھہر کے رک کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، شفاعت نہ ہونا، فدیہ نہ دے سکنا، نہ ہونا، یہ عذاب کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ حجر اسود پتھر ہے نا، حجر اسود، اس کو جو بندہ بوسہ دے گا کل قیامت والے دن وہ اس کی سفارش بھی کرے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کی سفارش بھی کرے گا، اس کی سفارش بھی کرے گا۔
नेक लोग उनकी मदद करेंगे। वो हदीस पाक भी बड़ी मशहूर है, हदीस पाक है कि लोग वो खड़े होंगे, जहन्नमी खड़े होंगे, तो जन्नती गुजर रहा होगा तो उसे कहेंगे यार आपने मुझे पहचाना नहीं, वो पहचान नहीं, वो अपना उधर पेश करेंगे, जनाब फलां वक्त में आपको वजू करवाया था। उसकी वजह से बंदे की वो अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में अर्ज करेगा तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश हो, मगफिरत फरमा दे। अब अगर ये कहा जाए कि कोई सिफारिश नहीं कर सकता, तो फिर ये कुरान की आयत है इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, जिसे इज़्न रब ताला की जात दे तो फिर वो तो अल्लाह की इज़्न हुजूर सजदा कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर फख्रे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या रब के हुजूर सजदा नहीं करेंगे? और सजदा करके रब के हुजूर अपनी उम्मत को नहीं बख्शवाएंगे? तो फरमाया कि वत्तकू यौम ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शय्यन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन। और सिफारिश नहीं होगी। सिफारिश काफिर के लिए नहीं है, मोमन के लिए अल्लाह ताला ने सिफारिश की है। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, जिसको अल्लाह इज़्न दे दे। हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नजरिया साफ और वाज़ेह है कि जिसको अल्लाह इज़्न देगा सिफारिश वही कर सकता है। अगर अल्लाह ने किसी को इज़्न ना दिया तो कोई उसकी मर्जी और कोई उसके इज़्न के बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। वला युखज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून, और ना कुछ लेकर उसकी जान छोड़ी जाएगी और ना ही मदद हो। आज की आयत तय्यबात इसी पे वाइंड अप हम कर रहे हैं, इसी पे हम अपने अल्फाज को खत्म इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। सबक फायदे आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। पहला फायदा ये है कि जनाब ये अल्लाह ताला की अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की औलाद होना, नबी की औलाद होना, ये सरदारी की अलामत है, ये सरदारी है, सरदारी की अलामत है। तो इसलिए सरदार सैयद जो है वो अफजल हैं, क्योंकि हुजूर की औलाद हैं। और फिर अगर सिफारिश नहीं हो सकेगी तो वो काफिर की होगी। अगर ना रब ने तो इज़्न दिया है उन लोगों को जो उसकी बारगाह में मकबूल हैं, जो उसकी बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखते हैं, वो शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह के हुजूर अपनी अर्ज गुजारी पेश करेंगे रब का इज़्न पाकर। यहाँ पे ये बात याद रखी। आज की इस नशिस्त को यहाँ पे वाइंड अप हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर हम दोबारा मिलेंगे। आपके ज़ुम्मे ये पैगाम है कि आप इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट अच्छी राय हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात का पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले में इस्तकामत अता फरमाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।